السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول رسول رحمت، پیغمبر انسانیت، روح ایماں، جان ایماں، شان کائنات، مقصود کائنات، فخر موجودات، سراپا نور، نور علی نور، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہر طرف عجب سما ہے۔ چڑیا چہچہا رہی ہے، بہاریں مسکرا رہی ہیں، کلیاں کھل رہی ہیں، شگوفے پھوٹ رہے ہیں، کوئل کوکو کر رہی ہے۔ آبشاروں کے ترنم سے خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا کہ نغمے بہار بن کر کائنات میں جلوے بکھیر رہے ہیں۔ ہر طرف نور کی شعاعیں انوار و تجلیات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، صحرا صحرا، قطرہ قطرہ، قلزم قلزم رسول رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جھوم جھوم رہا ہے۔ چرند پرند، حجر و شجر، پھول و کلیاں، چاند و چاندنی، سورج و کرنیں، ستارے و سیارے، دریا و صحرا، کھیت و کلیان، زمین و زماں، مکین و مکاں، الفاظ و حروف سمیت اس کائنات میں سبھی تو آمد رسول کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ 9/12 ربیع الاول کو اس کریم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو شرف بخشا، جس کے پاکیزہ و مصفہ توسل سے ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائی میں گری اور فرسودہ رسم و رواج کے شکنجوں میں جکڑی عورت کو شرف و عزت اور آزادی نصیب ہوئی۔ 9/12 ربیع الاول بیٹی کو باپ کی شفقت کا سایہ، بہن کو بھائی کی چھتر چھاؤں، بیوی کو شوہر کی طرف سے حفاظت کی چادر، ماں کو الجنت تحت اقدام الامہات کا مژدہ جافزہ، استاذ کو انما بعثت معلمہ کی خوشخبری اور غلام کو آزادی کا پروانہ نصیب ہوا۔ رسول رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل عورت کو پاؤں کی جوتی اور نفرت و گھن کی علامت تصور کیا جاتا تھا، مگر جو ہی 9/12 ربیع الاول کی پاکیزہ، شفاف شبنمی، اجلی، نکھری، لطیف و نظیف اور محبت و شفقت کے پیکر میں ڈھلی صبح صادق طلوع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ہر طرف ظلم و تشدد، جہالت و گمراہی، کثافت و غلاظت، نفرت و تعصب کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ 9/12 ربیع الاول کی وہ سہانی صبح کی بابرکت اور بارحمت گھڑی، جس صبح چمکا طیبہ کا چاند ان دل افروز ساعتوں پہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں نہیں بلکہ کھربوں درود و سلام کے نذرانے اور عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کو دل کرتا ہے۔ جس دن نبی مہربان دنیا میں تشریف لائے، اس دن کیسر و کسریٰ کے محلات پہ جگمگاتے کنگرے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محل سے نکلنے والی نورانی شعاعوں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑے تھے اور ہزاروں سال سے روشن بت کدہ آنن فانن بجھ گیا تھا۔ رسول رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد سے لسانی، علاقائی، نسلی اور قومی چودراہٹ کے بت پاش پاش کر دیے گئے۔ افتادہ و پسماندہ طبقات کو جتنا تحفظ و احترام رسول رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، دنیا کے کسی بھی آئین و قانون میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو روشن، تابندہ، رخشندہ، درخشندہ اور چمکدار نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بحیثیت باپ کے پیمانے پر دیکھا جائے تو بیٹی کے ساتھ شفقت و محبت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ جب بھی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے سرخط کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور عصمت و طہارت کی حامل پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹھنے کے لیے وہ مبارک چادر تطہیر بچھا دیتے تھے، جس کو رب ذوالجلال نے یا ایھا المزمل کے آفاق خطاب سے نوازا ہے۔ بحیثیت شوہر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو بیوی کے ساتھ محبت کا ایسا پاکیزہ انداز پڑھنے کو ملتا ہے کہ جب کائنات کے مومنین کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھی،
اسی برتن میں اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا منہ مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ بیوی کے ساتھ محبت و شفقت کا ایسا مثالی و عملی نمونہ پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات پر بسنے والی جمیع انسانیت کو اپنی اپنی بیویوں سے محبت و شفقت کا طریقہ بتا دیا۔ بحثیت بھائی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے صفحات کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں رسول رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار و محبت کا ایسا انوکھا انداز پڑھنے کو ملتا ہے جس کو پڑھ کر انسانیت کا سر فخر سے بلند نظر آتا ہے۔ رضائی بہن سے پیار و محبت کا ایسا پاکیزہ رشتہ انسانیت کو آج تک دیکھنے یا سننے کو نہیں ملا۔ بحیثیت آقا اگر دیکھنا ہو تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ان 10 سالوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو رسول رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق و کریم بارگاہ عظمت میں بسر ہوئے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے، مگر میرے کریم و شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی جھڑکا تک نہیں اور یہ تک نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے صرف چند نمونے ہیں۔ اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم لکھنا چاہیں تو بالآخر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ قلم عاجزی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سیرت و سیرت کی دلکشی کا بیان پھر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔